And how to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں نا, وہ جب آ کے مانگتے ہیں آپ سے کوئی چیز, کوئی کھلونا مانگتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں کہ توہا بھائی یار مجھے یہ چیز دل لے دینا پلیز. آپ کہتے ہو یار ابھی پیسے نہیں ہیں, پلیز آپ ابھی چلے جاؤ, بعد میں آنا میرے پاس. وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بہت لاڈلے ہوتے ہیں, بہت پیارے ہوتے ہیں, وہ رونے شروع ہو جاتے ہیں, نہیں مجھے چاہیے. وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں, بھیں کرنے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کو چھوڑتے نہیں کہ نہیں مجھے چاہیے, نہیں مجھے لینا ہے آپ سے, آپ مجھے لے کے دیں گے. تو آپ کیا کرتے ہو, اپنی جان چھڑانے کے لیے, اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہو, آپ وہ چیز لے کے اس کو دے دیتے ہو. آپ کہتے ہو یہ لو جاؤ. ان دونوں میں سے کون کامیاب رہا؟ Who took the candy away? چھوٹا بچہ جو کہ زیادہ آپ کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو ہم جب ایسے لوگوں کی بات سن لیتے ہیں تو why can't we make dua like kids to Allah subhanahu wa ta'ala? Why can't we cry and beg in front of Allah subhanahu wa ta'ala? یا اللہ میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں, میں ان کو نیچے نہیں کروں گا. یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے, جب تک آپ میرے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ نہیں کر لیتے, یا اللہ جب تک آپ میری دعا نہیں سن لیتے میں یہ ہاتھ نیچے نہیں کروں گا. یا اللہ آپ ہی تو ہیں جن کے در سے ہم نے مانگنا ہے. یا اللہ اب ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے, ہم کسی بت کے سامنے عبادت نہیں کرتے, ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے. یا اللہ صرف آپ سے مانگتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی دعا قبول کرنے والے ہیں, اور آپ کے علاوہ دعا قبول نہیں کرے گا. آپ کے در کے علاوہ جائیں تو کدھر جائیں؟ آپ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں؟ آپ سے نہ مانگے تو یا اللہ کس سے مانگیں؟ آپ کے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ ہمارا تو کوئی اور ہے ہی نہیں. انت الغنی ونحن الفقراء الیک. یا اللہ آپ غنی ہیں, ہم آپ کے در کے فقیر ہیں. انت القوی ونحن الضعفاء الیک. یا اللہ آپ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں. تفعل ما تشاء بقدرتک وتحکم ما ترید بعزتک. یا اللہ آپ اپنی عزت سے جو مرضی کرنا چاہے آپ کرتے ہیں, اور اپنی قدرت سے جس چیز کا حکم دینا چاہے آپ دیتے ہیں. یہ آپ کی ذات ہے, آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے تو کہنا ہے کن, وہ ہو جانا ہے, فیکون وہ ہو جانا ہے. تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یا اللہ آپ نے تو آسمان اور زمین بنائے. اور دعا بھی نا ایسا سے مانگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. یا فاطر السماوات والارض لک الحمد, یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض, یا ربی لک الحمد انت قوی السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی, اللہ آپ زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں, آپ نے اس زمین و آسمان کو قیام کیا, آپ ہر چیز کے مالک ہیں. انت الاول فلیس قبلک شیء, آپ سب سے پہلے ہیں کہ آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء, اور آپ سب سے آخری ہیں, آپ سے آخر کی چیز کوئی نہیں, آپ سب سے لاسٹ ہیں. انت الظاہر فلیس فوقک شیء, آپ اتنے ظاہر ہیں کہ ہر چیز میں آپ کی جھلک نظر آ رہی ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء, اور آپ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ آپ سے چھپی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے. اللہم انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق ونبینا حق وجنت حق والنار حق والساعۃ حق ولقاؤک حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں, اللہ آپ حق ہیں, آپ سچ ہیں. فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہمارے پچھلے گناہ, ہمارے اگلے گناہ, ہمارے جان بوجھ کے کیے والے گناہ, ہمارے انجانے میں کرنے والے گناہ, اور وہ گناہ انت اعلم بها منا, جن کو تو جانتا ہے مگر ہم نہیں جانتے, ان سب گناہوں کو تو معاف کر دے. Make dua to Allah subhanahu wa ta'ala like this, and then say درود on the Nabi of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیجیں اور پھر دعا مانگیں. جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا لازمی قبول کرتے ہیں. اور یہ جو دعا ہے this is life changing, this is game changing. جو شخص دعا کا سہارا لیتا ہے وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء. اللہ اکبر. اگر ہم اس حدیث کو ایبزارب کر لینا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی, کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم اور عزت والی نہیں ہے من الدعاء, مور دین دعا. تو دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور تکریم والی اور والی نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء, اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اور محبت والی چیز یعنی لونگ چیز دعا سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں. Now let's talk about the Quranic legacy of dua. ہم لوگ انفارچونیٹلی جو اسپیشلی سب کانٹیننٹ مسلمز ہیں, مجھے اکثر میسیجز آتے ہیں کہ اب کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی دعا بتائیں کہ میری شادی ہو جائے, کوئی دعا بتائیں کہ میرا مسئلے حل ہو جائیں, کوئی دعا بتائیں کہ جاب لگ جائے, کوئی دعا بتائیں کہ صحت ٹھیک ہو جائے. You know what is the Quranic legacy of dua? ہم سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں. اور اصحاب کہف کون تھے؟ نبی تو نہیں تھے, نہ ہی رسول تھے,
نہ ہی کوئی مطلب پیغمبر یا ان کو رسالت ملی ہوئی تھی. رادر they were young men جو کہ اتنا ان کو پتا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. اینڈ they ran away from those people, اور غار میں چھپنے کے لیے آ گئے. اور جب نکلے تو کیا بولا, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دے, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے افیئر میں ہماری مدد فرما اور ہمیں گائیڈ کر دے, ہمارے معاملے میں ہمیں ہماری گائیڈنس دے دے ہمیں. یہ میں نے آپ کو ایک پیرافریز کیا ترجمے کو. تو یہ ان کے دل سے نکلی تھی دعا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور اس قرآن کے حصے کو کون کون پڑھتا ہے؟ انبیاء بھی پڑھتے تھے. مطلب انبیاء میں سے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو یہ اس دعا کو پڑھیں گے جو کہ کچھ نوجوانوں نے مانگی تھی. ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, سب اس دعا کو پڑھا کرتے تھے. ہر جمعے کے جمعے پڑھتے تھے اور قرآن کا دور کرتے ہوئے پڑھتے تھے. تو قرآن کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو دل سے نکلنی چاہیے. جو دعا دل سے نکلی اللہ تعالیٰ اس کو ویلیو کرتے ہیں, وہ قبول کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یس نو ڈاؤٹ جو قرآنک دعاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو مسنون دعاز ہیں جو اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے, دے آر ویری امپورٹنٹ. لیکن پوائنٹ از ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف رٹی رٹائی چیزیں نہیں ہونی, وظیفے صرف نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ بتا دیں کہ بس میں وہ پڑھنا شروع کر دوں میری زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں. سبحان اللہ. ایک مسلمان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ دعا کیا چیز ہے کہ جو دل سے نکلے, جو دل سے نکلتی, چاہے اردو میں بولیں, چاہے انگلش میں بولیں, چاہے سراکی میں پشتو میں بولیں, یہ قرآن ایک لیگیسی آف دعا ہے. تو دس از واٹ دعا ٹرولی از, جو کہ اللہ تعالیٰ کے قبولیت کا باعث بنتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتے. جو دل بس مانگ رہے لیکن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو فالو نہیں کرنا, اس کی اتباع نہیں کرنی. من اغفل قلبہ عن ذکرنا, من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا, کہ جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے. تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ کبھی کبھی زبان تو ذکر کر رہی ہوتی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. زبان بول رہی ہے لیکن دل کہاں گھوم رہا ہے؟ دل کسی کی یاد میں ہے, دل غافل ہے. اصل چیز کیا ہے کہ دل کا کنیکشن زبان کے ساتھ جب اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے, اور یہی قرآن کی لیگیسی آف دعا ہے. تو کوئی بھی دعا مانگیں جس کا دل سے تعلق ہو, اللہ تعالیٰ کو قبول کرتے ہیں. یس جو دعائیں مسنون ہیں ان کی بہت امپورٹنس ہے, وہ جوامع الکلم ہیں, ان میں بہت ساری دعائیں کٹھی کر دی گئی ہیں, جمع کر دی گئی ہیں. لیکن دا پوائنٹ از ان کو سمجھ کے, اس کو یاد کر کے, اپنے پہ جب فٹ آ رہی ہو تب اس کو مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈیپتھ میں جا کے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی کرے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ہم سٹوری دیکھ لیتے ہیں. واٹ واز دا, دیکھیں کوئی بھی آپ سیزن یا مووی دیکھیں نا, اور اس میں سم تھنگ ہیپنز ان بٹوین, جس سے اسٹوری کی بالکل لائن اپ چینج ہو جاتا ہے. کوئی ہیرو کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ دین دا اسٹوری چینجز اٹ سیلف, اور یا کبھی کوئی سے بڑا انسیڈنٹ ہوتا ہے تب اسٹوری بالکل چینج اور تبدیل ہو جاتی ہے. آپ پروفٹس کی لائف دیکھ لیں. What was that moment جب ان کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی؟ It was the moment of dua when they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala. موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے, ایک شخص کا قتل ہو گیا, اس کو مکہ مارا, وہ نکلے. He was the most wanted person of Egypt. وہاں سے نکلے, کچھ ان کے پاس نہیں ہے. پہلے وہ پرنس تھے, اب وہ بالکل he is a person جس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے. And he killed a cop basically. He killed a person from that قوم جو کہ فرعون کے قریب تھے, اور جو basically cops تھے, جو basically authority والے تھے, جو سنبھالتے تھے. تو when you kill anybody, تو yes there is a problem, but when you kill someone from the cops, then there is a bigger problem. وہ بھاگے, اور وہ سبحان اللہ کیسے اسٹیٹس میں آگے کہ وہ بالکل ایک ایسی حالت میں تھے جہاں پہ بھوک اور پیاس, اور وہ مطلب کسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ کی محتاج تھے. اور وہ درخت کے نیچے جب لیٹے تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ تو جو بھی خیر آسمان سے بھیجے میں اس کا محتاج ہوں, جو بھی خیر آسمان سے بھیجے. سبحان اللہ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی, اور اس دعا کے مانگنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ جو عورتیں ہیں اور کہا جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا, ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اینڈ دس دعا چینج ایوری تھنگ ان دا لائف آف موسیٰ. اور وہ باپ نے بلایا, ان کے پاس گئے, ان کی شادی بھی ہو گئی, کچھ عرصے بے خدمت کرنے کے بعد نبوت بھی مل گئی.